رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پابندیاں لو اسا رکنا نہیں لبیک دا نعرہ مکنا نہیں کر نادر جسم دے ٹکڑے دیو اسا غیر دے در تے جھکنا نہیں نعرہ تکبیر لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حضور قبلہ مفتی محمد جمیل صاحب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری وہ ودا نعرہ دیوان لگا تاجدار ختم نبوت ایویں نہیں ادھے کاوڑے تے نہیں بیٹھے جنوں پسند آیا ہاتھ چاہ کے بڑا ودا نعرہ لاون لگا تاجدار ختم نبوت وہ ہاتھ کیڑے فائدے چاہیے وہ ہاتھ کیڑے کام دا ہے کیڑا اس نعرے تے آواز بلند ہاتھ چاہ کے نہ بولے اللہ اس زبان نو سلامت رکھے اللہ اس ہاتھ نے سلامت رکھے کیڑا ان الفاظ تے بولے ہاتھ چاہ کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جزاک درود شریف محبت ذوق و شوق دینا سارے دوست بلند آواز نال پوچھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم بنتا رسول جزاک اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ مبارکباد دے مستحقن تمام اہل علاقہ بالخصوص قاری القرآن زینت القراء فخر القراء قاری محمد اعجاز باری صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور انہوں دی تمام ساتھی جن آج سونی محفل دا انعقاد کیتا ہے اللہ رب العزت سب دی ایک خوبصورت حاضری اللہ اور دے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر دے اندر آمن قبول و منظور فرماوے حضرات جی وقار سانو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے سانو جڑا محبوب عطا فرمائے سانو جڑا مصطفیٰ کریم عطا فرمائے اسا جہاں کلمہ پڑھ دے ہیں جہاں دی غلامی کریں دے ہیں اے نبیان دا بھی سردار ہے تے رسولہ دا بھی سردار ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے حضور علیہ السلام دے غلام نبی پاک دے صحابہ بیٹھیں بہ کے او ذکر بیٹھے کرینن اللہ دے نبیان دا کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گل چاہی بیٹھے کوئی حضرت آدم علیہ السلام دی گل بیٹھا کرین دے
کوئی موسیٰ علیہ السلام دا ذکر خیر بیٹھا کریندے، کوئی نوح علیہ السلام دے تذکرے بیٹھا کریندے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام دی شانہ دا ذکر بیٹھا کریندے، کوئی موسیٰ علیہ السلام دے شان اور مقام رفعت دا بیٹھا ذکر کریندے۔ آپ فرمیدن کہ جڑے صحابہ کرام گلاں شروع کی دیں نبیاں دا ذکر کیتا ہے، پتہ چلا ہے کہ صحابہ جنہ محفل لامن ہا یا خدا دا ذکر کریندے ہن یا مصطفیٰ دا ذکر کریندے ہن یا سونے انبیاء دا ذکر کریندے ہن۔ یہ ساریاں محفلائیں جنہ محفلان دے وچ جھوٹ بھی ہے، چغلی بھی ہے، فحاشی اریانی دی گال بھی ہے، اپنے گناہ تے ناز بھی ہے، اللہ دی عزت دی قسم ہے جنہ پاکاں محفلاں کی دیں تا جنہ خدا دا ذکر کیتا ہے یا سونے مصطفیٰ دا ذکر کیتا ہے یا اللہ دے انبیاء دا ذکر کیتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرمیدن کہ ایک صحابی بولے ان گل کی دیئے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام نو صفی اللہ بنا کے بھیجا ہے، اللہ رب العزت نے آدم نو احسان عطا فرمائیے۔ بیا صحابی بولے کہ دے ہو اے دیکھو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنائے۔ ایک بیا صحابی بولے وہاں کہ اے تا دیکھو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنا کے بھیجا ہے۔ ایک اور صحابی بول دے آدھے دیکھو تو صحیح اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کدہ شان عطا فرمائے، اللہ دا کلیم ہے، موسیٰ اللہ دے نال گالیاں کریندہ ہائی، کوہ طور تے کلام کریندہ ہائی، اللہ نے اس کو کلیمی دا شرف عطا فرمائے۔ ایک بیا صحابی بولے وہ آدھے دیتے نہیں وے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کدہ رتبہ عطا کیتے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ دی روح بھی ہیں تے اللہ دا کلمہ بھی ہیں، دیکھو بغیر باپ تے رب کائنات نے صرف کلمہ تو پیدا فرمائے۔ اتنی دیر دے اندر جنہاں صحابہ گل کیتی ہے، کہیں آدم دا ذکر کیتے کہ آدم صفی اللہ، کہیں ابراہیم دا ذکر کیتے کہ ابراہیم خلیل اللہ، کہیں اسماعیل دا ذکر کیتے کہ اسماعیل ذبیح اللہ، کہیں موسیٰ دا ذکر کیتے کہ موسیٰ کلیم اللہ، کہیں نوح دا ذکر کیتے کہ نوح نجی اللہ، کہیں موسیٰ دا ذکر کیتے کہ موسیٰ کلیم اللہ، کہیں عیسیٰ دا ذکر کیتے کہ عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ ہے۔ اتنی دیر دے اندر نبی جاتا نبی، رسولہ دا رسول، کائنات دا والی میرا محمد پاک تشریف گھرنا ہے۔ میں فرمایا میرے صحابہ جیڑی تساں گل کی دیئے نبیاں دا ذکر کیتے، فرمایا میں سنا بھی ہے، میں تھوڑا تعجب بھی ڈٹھے تو آکھے آدم صفی اللہ، بے شک اگل ہی میں ہے آدم صفی اللہ، تو آکھے ابراہیم خلیل اللہ، بے شک ہی میں گل ہے، میں تصدیق کرینا ابراہیم خلیل اللہ، تو آکھے موسیٰ کلیم اللہ، بے شک گل ہی میں ہے کہ موسیٰ اللہ دا کلیم ہے، تو آکھے عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ کلمت اللہ، بے شک گل ہی میں ہے، لیکن علا وانا حبیب اللہ ولا فخرہ، لیکن تساں جے دے امتی ہیوے تھانوں بھی پتہ ہونا چاہیے دے، تھانوں بھی اپنی قسمت تے ناز کرنا چاہیے دے، تھانوں بھی خبر دھومنی چاہیے دیئے، تھانوں بھی چھکا نہیں ہونا چاہیے دا۔ تساں جس نبی دے امتی ہیوے میں تھانوں شان سنا من لگا، پر میں علا وانا حبیب اللہ، خبردار وہ سنو میں اللہ دا حبیب پڑھ کے آیا لیکن فخر بات بھی نہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سبحان اللہ۔ فرمایا علا وانا حبیب اللہ ہے ولا فخرہ، میں اللہ دا حبیب بن کے آیا، میں اللہ دا دوست بن کے آیا، میں اللہ دا یار بن کے آیا، لیکن فخر وقت بھی نہ فرمائندہ۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمائے اے میرے صحابہ آنا حاملو لواء الحمد یوم القیامت ولا فخرہ، جنہاں قیامت دی ہو سی اس دیہاڑے اللہ دی حمد دا، اللہ دی تعریفاں دا، اللہ دی عزتاں دا، اللہ دیاں شاناں دا، وہ جھنڈا میں مصطفیٰ دے ہاتھ پھیچو سی لیکن فخر بات بھی نہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اپنے مصطفیٰ دی عزت اور شان سن کے خوشی دئیے ذرا حمدہ کے اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا قیامت والے دیہاڑے آدم تو کھن کے
حضرت آدم تو گھن کے قیامت تک ساری مخلوق میرے جھنڈے تلے ہو سی، چاہے مرد ہو سی، چاہے عورت ہو سی، بچہ ہو سی، بوڑھا ہو سی، ساری دنیا دے مومن میرے جھنڈے دے تلے ہو سن، لیکن فخر وقت بھی نہ فرمائیں دا، اور قیامت علی دہاڑے میرے مصطفیٰ فرمائیں دن انا اول شافعوں و مشفعین، فرمایا سب تو پہلے یہ رب دی بارگاہ ہے شفاعت دا دروازہ کھٹکے سی، او بھی میں مصطفیٰ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ تے جیندے واسطے رب سونا پاک رب اپنی شفاعت کے دروازے کھلے سی، او بھی میں مصطفیٰ ہو سا، اور جڑا سب تو پہلے جنت دا دروازہ کھٹکے سی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہو جی، سبحان اللہ، فرمایا او میں مصطفیٰ ہو سا، واہ واہ سبحان اللہ، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا سب تو پہلے اپنے نال اپنی امت دے غریباں نو گھن کے ویسی، او بھی میں مصطفیٰ ہو سا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا میں غریباں دا والی، میں غریباں دا ملجا، میں غریباں دا سہارا، فرمایا میری امت دے امیر جنہاں کو دولتاں دی انبار ہو سن، اگر انہاں دیاں نیکیاں اس قابل ہویاں کہ جنت جوان سنگن، او 500 سال بعد جنت پہ بیندے ہو سن، وہ جڑا غریب ہو کے بھی میرے خدا دے در کو نہیں چھوڑ دا، فرمایا میں مصطفیٰ کو نال گھن کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور میرے حضور علیہ السلام نے فرمائے قیامت والے دیہاڑے اللہ عزتاں دا تاج جنہاں پویسی، کائنات جو سب تو پہلے عزتاں دا تاج میں مصطفیٰ نو پوا چھوڑا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ترمذی شریف دی حدیث پاک تمہارے سامنے بیان کی ہے، حضور نے اپنی تعریفاں خود کی ہیں، اگر اساں سٹیج سجا کے محفل منعقد کر کے حضور دی تعریفاں کروں تو یہ شرک کی میں، یہ ناجائز کی میں، میرے سونے مصطفیٰ نے اپنی تعریفاں خود کی ہیں، اتھاں علامہ نصفی رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر شروع حدیث کے اندر یہ موجود ہے گل کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم کو خلیل بنائے تے اپنے سونے مصطفیٰ نو حبیب بنائے، خلیل دا معنی دوست، سبحان اللہ سبحان اللہ، خلیل دا معنی دوست تے حبیب دا معنی دوست، وقت فرق کیڑا ہے؟ خلیل ابراہیم بھی خلیل ہے، ابراہیم بھی دوست ہے، حبیب بھی دوست ہے، میرا سونا مصطفیٰ بھی دوست ہے، انہاں کہ فمل فرق بین الخلیل والحبیب، تے خلیل تے حبیب کے درمیان فرق کیڑے؟ علماء نے رسے کہ خلیل او ہوندے جیڑا آگ دے وچ ون کے سبحان اللہ سبحان وہ چیخے چھال مار کے وہ گل کرے، رب راضی تھی وے، دعا کرے، اپنے پوتر دی گردن تے چھری چلا کے اس گل دی تمنا کرے کہ رب راضی تھی وے، وہ اپنے بیوی بچہ نو بیابان جنگل چھوڑ کے آوے، جتھا نہ بندہ نہ بندے دی ذات، سبحان اللہ سبحان جتھا نہ پانی دا نشان، وہ رب دے حکم دے وہ چھری بھی چلاوے، وہ آگ دے چیخے دے وچ چھال بھی مارے، اپنے پوتر تے اپنی بیوی نو ایک جنگل بیابان وچ بھی چھوڑے کہ رب راضی تھی وے۔ خلیل او ہوندے جڑا ہر جگہ تے رب کو ودا راضی کریندے، او ہے خلیل، حبیب او ہے جگو رب آپ راضی کرے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت دا نعرہ پہ لگ دے، سونے مصطفیٰ دی تعریف ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آج اس نعرے دے نال کھڑے ہو اور اس نعرے دا ساتھ دے ہو، دنیا داری دے وچ اے جناب دنیا داری دے پیچھے نہ ٹرو، اے مصطفیٰ دی عزت دے پیچھے آؤ، اللہ دی عزت دی قسم ہے، دنیا داراں ساری قبر چ نہیں آونا، ساری قبر ہے سونے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اینج نہیں، اللہ، اے ہاتھ، اے زبانہ، اے جسم تے جان، اللہ دی عزت دی قسم ہے سانو مصطفیٰ دے صدقے ملے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جڑا کہ نا مینوں حضور دے صدقے نہیں ملا، وہ جڑا میں دکھاؤ، اللہ دی بارگاہ وچ کوئی سامنا نہ کر سکسی۔ اعلی حضرت دی گل سناواں چا، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اعلی حضرت فرمائیں
دہن میں زبان سبحان سبحان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان سبحان سبحان تمہارے لیے جیندہ ایمان ساتھ رہے تو اپنی زبان ہلاوے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے تمہارے لیے بنے دو جہاں اور کلیموں مسیح و شفیع خلیل و رضی رسول و سبحان اللہ عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان نبی پاک علیہ السلام دے غلام و شمع رسالت پروانو اللہ دی عزت دی قسم ہے سانو جان ملیے سانو زبان ملیے سونے مصطفیٰ دے صدقے حدیث قدسی ہے میں اس طرف بڑھنا نہ چاہتا لیکن تھوڑے ضمیران جھجونا چاہتا اللہ فرمائے کنتو کنزن مخفیا فاحببت ان عورفا فخلقت الخلق لعورفا حدیث قدسی ہے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فرمائے دینا اللہ فرمائے میں لکھا ہویا خزانہ ہمی سبحان اللہ سبحان اللہ میں چاہے کہ میں پہچانا ونجا میں چاہے کہ میں کو لوگ جانن تے پہچانن ایک رب دی ذات ہے اس دی ذات تو علاوہ بھئی کوئی ذات کوئی نہیں نہ کوئی شے ہے نہ کوئی آسمان ہے نہ زمین ہے نہ چند تارے ہیں کوئی شے وجود جو کوئی نہیں آئی کلی ذات خدا دیے رب کائنات فرمائے دے میں چاہے کہ میں پہچانا ونجا میں لوگ جانن میں پہچانن میں ایک ذات تخلیق کی تیئے اس ذات ذریعے میں لوگانوں معرفت عطا فرمائیے وہ مجدد پاک فرمائے دن او ذات سونے مصطفیٰ دی ذات ہے جس ذات کو اللہ تخلیق فرمائے اسے ذات کو اللہ رب العزت زمین و آسمان دے نور پیدا کیتے نا اور اسے ذات دے نور کنو سورج چند تارے تے کائنات دی ہر شے پیدا کیتی ہے اور او نور اللہ رب العزت نے آدم دی پشانج بھی رکھے آدم دی پشتج بھی رکھے بات جرا موقع آئے آدم دے انگوٹھے دے ناخنہ دے وچ بھی او نور ظاہر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس واسطے تم حضور دی ذات واسطے بنے اس واسطے ہاتھ چاہے اپنے ہاتھوں استعمال کر قیامت علی جڑے تیرے ہاتھ گواہی دے سن حضور دی عزت دے نال کھڑا ہوون حضور دی ختم نبوت دے اتے پیرا دے نبی دی ناموس واسطے اج حضور دے غلامہ دے نال کھڑا ہوون اور ہاتھ چاہ کے آگ ترے بار زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد اور نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں آؤ میں اپنے موضوع کی طرف چل دا علامہ نصفی لکھ دینا موسیٰ کلیم نے ایک دیڑے اللہ دی بارگاہ عرض کی دیئے اے باری الہ میں نو دسا میں تیری بارگاہ کلام کرینا میں نو تے کلیم بنائے میرے نال تو گالی کرینے میرے نال تو کلام کرینے میں تیرے نال ہم کلام تھینا یا باری تعالیٰ اے دسا میں نو کلیم بنائی
حبیب کینوں بنائی تے اپنے نبیاں دے وچوں ایک حبیب بھی بنائے اے بار الہ حبیب کون ہے کلیم کون ہے تے حبیب کون ہے مینوں فرق دسا فمل فرق بین الکلیم والحبیب کلیم تے حبیب وچ فرق کیا ہے رب کائنات دی طرفوں جواب آئے اے موسیٰ کلیم او ہوندے جڑا گھرو تیاری کر کے آوے کنگھیاں کر کے آوے سرمے پا کے آوے تیاری کر کے کوئی دور تے آ کے اے بار الہ میں تینوں دیکھنا چاہنا میں تیرا جلوہ کرنا چاہنا میں تیرا دیدار کرنا چاہنا میں تیری زیارت کرنا چاہنا میں تیرے جلوے دیکھنا چاہنا اے بار الہ میں نوں اپنا دیدار کروا رب ارنی انظر الیک اے مالک کائنات میں نوں اپنے جلوے کرا فرمایا او کلیم ہوں دے دیکھو جواب آوے لندرانی اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا حبیب او ہوں دے امی ہانی دے گھر ستا بھی پیا ہوئے تلوے بھی چمامائے سبحان اللہ تلوے بھی چماوے عرشاتے بھی بلاوے اپنا دیدار بھی عطا فرماوے اس نو حبیب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ ہی بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے تینوں تے مینوں جس محبوب دا امتی بنائے نا وہ محبوب سارے نبیان دا بھی سردار ہے تے سارے رسولان دا بھی سردار ہے سبحان اللہ اس وقت ہیں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے وہ امام سب انبیاء وہ امام سب انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے اور کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے سبحان اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا اللہ سارا نو مدینہ دکھاوے نام جنتی کا تم نے سنا ہے ہم نے اس کا نظارہ کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں کہ ان کی نگری کی گلیوں کیا ہے سبحان اللہ حضور علیہ السلام دے غلاموں حضور علیہ السلام دی ذات کو اللہ رب العزت نے سارے نبیوں دا سردار بھی بنائے سارے نبیوں دا امام بھی بنائے اور علماء کرام نے اس حدیث دی تفسیر کریندے ہوئے تشریح کریندے ہوئے سانو قیامت دا منظر دسا ہے قیامت والی دیہاڑے میرے حضور علیہ السلام دے علاوہ کوئی بندہ شفاعت نہ کر سکسی شفاعت کرنی ہے تو سونے مصطفیٰ کرنی ہے شفاعت دروازہ پہلے بند ہو سی شفاعت کبرا یہ میرے حضور دا منصب تے مقام ہے سبحان اللہ اور علماء کرام نے یہ لکھے اور یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ امام احمد رضا سنیہ دے امام سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی کتاب تجلی الیقین دے اندر پورا رسالہ حضور علیہ السلام دی شفاعت دے موضوع تے لکھا ہے کہ میرے حضور شفاعت کرنی ہے آپ فرمائیں دیں حدیث پاک ہے
جس نو ایک دور صحابہ روایت نہیں کیتا بلکہ 27 صحابہ کرام نے اس حدیث کو روایت کیتا ہے. کلام ہر کے اپنے انداز بیان کیتا ہے مگر گل ہک ہے کہ میرے مصطفیٰ کو اللہ او عزت عطا فرمائے سی جڑا بیا کہن عطا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قیامت والے دیہاڑے زمین تانبے دی ہو سی, سورج سوا نیزے تے ہو سی, قہر دی گرمی ہو سی, اور سورج 10 سال دی گرمی دے برابر گرمی وسے سی تے ہر بندہ پسینے دے وچ گڈا ہویا ہو سی. جتنے جیندے گندے تے کالے کرتوت ہو سن انہاں کالے کرتوتاں اور گندے کرتوتاں اور گناہاں دے سبب گناہاں دی مقدار دے اندر ہر بندے نو پسینہ آ سی. ہر بندہ پسینے چ گڈا ہویا ہو سی, پسینے چوں شرابور ہو سی. ایک قیامت والے دیہاڑے ہر بندے دا پسینہ اللہ زمین کو حکم فرمائے سی زمین جذب کر گئی سی. اور وقت اللہ رب العزت زمین کو حکم فرمائے سی وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَسْقَالَهَا, زمین اپنے دفینے کھول کے رکھ دے سی, اپنی ہر شے باہر کاٹ کے رکھ دے سی, تو وہ پسینہ بھی باہر آوے سی. ہر بندے دے گناہاں دی مقدار ہے. اسا نماز چھوڑے دی ہیں اس کو گناہ نہ سمجھتے, اسا گانا باجا سنتے ہیں اسا اس کو گناہ نہ سمجھتے, اسا دھی تے پتر دی شادی دے ہوتے اسا اپنے گھر دے اندر ڈگ چلیں دے ہیں, اسا گانے چلیں دے ہیں, اسا دھول دی تھاپ دے ہوتے ناچ گانے دا فنکشن کریں دے ہیں, اسا اس کو گناہ نہ سمجھتے. اسا انڈیا دے گانے لا کے اپنے گھر دے اندر اللہ دی رحمتاں کو روک کے تے شیطانیت کو اپنے گھرے سے دعوت دیندے ہیں, اسا اس کو گناہ نہ سمجھتے. اسا رشوت کا بازار گرم کر کے, اسا سود دے کاروبار کر کے, اسا ہمسائے دا بننا بھن کے, اسا ہمسائے کو گال کر کے تکلیف دے کے اسا اس کو گناہ نہ سمجھتے. اس دیہاڑے پتہ لگ سی کہ جتنے کرتوت دنیا تے رہ کے کیتے نہیں, ہر ایک کرتوت تو اپنے سامنے آنکھ دے سامنے دے کٹا ہو جائے. اس واسطے آج تیرے کل ٹائم ہے, آج تو اپنے مصطفیٰ دی بارگاہ آ, آج حضور دی شریعت کو اپنے گاٹے پا, آج حضور دی شریعت کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر تاکہ قیامت علی ہاڑے تو بوجھ کم ہو سکے, تیرا وزن ہلکا ہوئے. جیڑا وزن تو بڑھیندا پیئے گناہاں دا اے پسینے دی صورت تیرے واسطے عذاب الہی بن کے آسی. اور کوئی بندہ گٹاں تے پسینے چو سی, کوئی گوڈاں تک ہو سی, کوئی ناف تک ہو سی, کوئی مونڈے تک ہو سی, اور کوئی سر تو بھی تار پسینے چ بردہ ودا ہو سی. اس دیاڑے نہ پیو بیٹی دی سن سی, نہ ماں دھی دی سن سی, کوئی کسے دا نہ ہو سی. آنکھوں تک قرآن سناواں چاہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 3واں سپارہ رب کائنات خالق کائنات مالک کائنات ارشاد فرمائندے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, رب کائنات فرمائندے کہ او دی جس دن چنگھاڑ اللہ رب العزت دی طرفوں چنگھاڑا سی, سور پھونکاوے سی چنگھاڑا سی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. رب کائنات فرمائندے کہ او دی یاد کر جس دین دے اندر بھائی بھائی کلو توڑ دا پیا ہو سی, ماں اپنے اولاد کلو توڑ دی پیا ہو سی, پیوں اپنے پتران کلو اپنے اولاد کلو توڑ دا پیا ہو سی, پھجدہ پیا ہو سی, کوئی کہندہ والی وارث نہ ہو سی. ساری دنیا پریشان ہو سی کہ آج کہندی پارگاہ چونیوں, آج ساری مشکل کم تھی وے, آج 70 جناب والا سورج قریب آ چکے اور 50,000 سال دا نہیں ہے. وہ گرمی ہے محشر دی وجہ نال وہ جسم چلن لگ ویسن. آج کوئی سہارا تلاش ودے کرینن کہ کوئی رب دی بارگاہ چ دعا کرے مالک کرم فرما جلدی حساب کتاب شروع فرما.
لیکن اتھا کوئی آسرا نہ ہو سی، کوئی وسیلہ نہ ہو سی، کوئی جناب والا دعا کرن والا نہ ہو سی۔ دیکھوں علیہ السلام اکسی کہ میں اپنی جان دے فکر دے اندر لستو ہناکم اکسی میں کم نہ کر سکدا۔ ساری کائنات دے بچے بوڑھے مرد عورتاں چھوٹے بڑے کوئی وسیلہ تلاش کرے سن متفقہ طور تے فیصلہ کرے سن آج کوئی اللہ دی بارگاہ ایسا وسیلہ تلاش کروں کہ رب دی بارگاہ علاوے ویندا تے رب کرم فرماوے ویندا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہون جناب والا ساری کائنات دی مخلوق آدم تو کہن کے قیامت تک مخلوق ساری پریشان ہے، اپنے اپنے نبیاں کول بھی گئے، اپنے اپنے رسولاں کول بھی گئے، لیکن بگڑی نہیں بنی۔ لیکن وہ جس وقت سارا کولوں مجھے تھی کی آئین مشورہ کی تنے آدن کہ ہون جلو ایک ذات ہے جیڑی اللہ رب العزت نے پیدا فرمائیے اپنے دستے قدرت نل بنائے، سادہ ابا ہے، سادہ والد ہے، ابو البشر ہے، آدم دی بارگاہ جلو آدم سادہ ابا بھی ہے تے اللہ نے سب تو پہلے جنت ججویوں کو داخل فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ساری کائنات چلدی ٹردی پہنچوے سی۔ اے آدم دعا کرو اللہ رب العزت کا ہر دی گرمی ختم فرماوے تے حساب کتاب شروع تھی وے تے جنت جوینا جنت جونے تے دوزخ جوینا دوزخ جونے اس گرمی دی عذاب تو بچ ونو۔ آدم علیہ السلام فرمائے سن لستو ہناکم نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، اے میری مخلوق، اے میری بندیو، میری اولاد والے ہو ان کرو میں اپنی جان دی فکر دے اندر تو ساں کہیں اور پاسے ونو، میں اس مقام بستے نہ بنا تو ساں کہیں اور کل ونو اذهبوا الى غیری کہیں بے کل ونو اور رو دے سن اکسے آدم کہندے کل ونو آدم فرمائے سن ونو ابراہیم خلیل اللہ دی بارگاہ دے اندر بنا ابراہیم خلیل اللہ دی بارگاہ چاہ سن آج کرے سن ابراہیم تو اللہ دا خلیل ہے، اللہ رب العزت نے تیرے اتے اگنو گلزار بھی کیتے تیریاں قربانیاں بھی قبول کیتی ہیں تے اللہ تینوں اپنا خلت بھی عطا فرما چھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ جس وقت کائنات حاصل حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں لستو ہناکم نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، اے لوگو میں بھی آج اللہ دی بارگاہ کچھ نہ ہلا سکدا، کیوں کہ اللہ کا غضب اتنا زیادہ ہے، نہ اس تو پہلے اللہ دا اتنا کریں غضب ہوئے نہ اس تو بعد کریں اللہ دا اتنا غضب ہو سی۔ اللہ دے قہر اور اللہ دے غضب تو میں ڈردہ کھڑا، میں نہ ہلا سکدا، میں نہ بول سکدا، نفسی نفسی میں نو اپنی جان دی فکر ہے تو سانکے اور کل ونو جنا ابراہیم علیہ السلام اللہ دا خلیل بھی یہ گل کرے سی مخلوق آکسی اے ابراہیم اساں کہندے کل ونو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے سن ونو موسیٰ کلیم دی بارگاہ وہ اللہ نال ہم کلام تھیندا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم دے کول ویسے حضرت ابراہیم تو پہلے نوح علیہ السلام دی بارگاہ بھی گئے ابراہیم کو لائن ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کو پیا بھی جیندے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ آ کے ساری کائنات عرض کرے سی کہ اے موسیٰ کرم فرماؤ اللہ دی بارگاہ دے اندر آج سارے واسطے دعا کرو اے عذاب دا دہاڑا ختم تھی وے 50,000 سال دا نہیں ہے یہ ختم تھی وے ساری شفاعت کرو ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ دا کلیم آئی اللہ نال گالیاں کریندہ آئی اللہ نال کلام کریندہ آئی وہ بھی اس دیڑے آکسی لستو ہناکم نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، اے میری جرات نہیں، اے میری ہمت نہیں، میری طاقت نہیں، میں دنیا دے اندر کوئی دور تے کلام تا کریندا ہم لیکن آج رب نال بول نہ سکدا کیونکہ رب دا غضب اتنا زیادہ ہے، نہ اس تو پہلے کریں اللہ دا اتنا غضب ہوئے نہ اس تو بعد کریں اللہ دا اتنا غضب ہو سی، لہذا میں نے تے اپنی جان دی فکر ہے اذهبوا الى غیری تساں کے اور کول بننا۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ ساری مخلوق عرض کرے سی اے موسیٰ اساں کہندے کول ونجوں کیڑی بارگاہ ونجوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے سن ونجوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ ونجوں۔ ساری کائنات روندی روندی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بوئے دیا سی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے سن کیویں آئیو؟ عرض کرے سن دے دینی وے ساری تکلیف ساری مشکل ساری پریشانی 50,000 سال دا نہیں ہے، سورج سوا ریزت ہے اور ہر بندہ پسینے بڑھا ہوئے
اے عیسیٰ تساں دا روح اللہ ہو، تساں دا کلمت اللہ ہو۔ اللہ رب العزت نے تھانو اے انعام عطا فرمائے، تھانو اے مقام عطا فرمائے۔ اللہ نے بغیر باپ دے کلی ماں تو تھانو پیدا فرما کے تھانو روح اللہ بھی بنا چھوڑے، تھانو کلمت اللہ بھی بنا چھوڑے۔ اے عیسیٰ تساں او نبی ہیوے اگر مردے کو تساں اشارہ چا کرو ہاں اللہ دے حکم دے نال وہ مردہ زندہ تھی ویندا ہے۔ تساں او پیغمبر ہیوے جڑا رب دی بارگاہ وچ اگر علاوے ہاں رب کائنات صرف ہاتھ پھیرن دی برکت نال نبینا نو شفاواں دے چھڑیندا ہے، پرس تے بیماراں نو تندرست کر دیندا ہے۔ اگر کو گھروں کھانا کھا کے آوے ہاں او بندہ کھانا کھا کے گھروں آوے ہاں تساں دے ساتھ چھڑیندے ہوے کہ گھروں کیسے کھا کے آئے۔ تساں او پیغمبر ہیوے کہ جنہاں مٹی دے نال مورتیاں بنا کے انہاں دے پرنداں دی صورت بنا کے مٹی دے نال گارا لو کے پرنداں دی صورتاں بنا کے انہاں دے وچ روح پھوکیندے ہوے اپنی بھوک چ مریندے ہوے او پرندہ اڑ پوندا ہے اور اس دے اندر جان آویندی ہے، درخت بن کے بہ ویندا ہے۔ اے عیسیٰ اللہ نے ایڈیاں طاقتاں دتیاں ہیں اج سارے واسطے دعا بھی کرو، سارے واسطے شفاعت بھی کرو۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتھاں آپ بھی یہ گل کرے سن لستو ہناکم نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، میں ایکم نہ کر سکدا بلکہ اذهبوا الی غیری، کہیں اور کل ونو کہیں بے کل ونو۔ اتھا ہون حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت گل کی دیئے ساری کائنات رو دے سی اور آکسی اے عیسیٰ اساں آدم کل بھی گئے ہیں بگڑی نہیں بنی، اساں ابراہیم کل بھی گئے ہیں بگڑی نہیں بنی، اساں نوح کل بھی گئے ہیں بگڑی نہیں بنی، اساں موسیٰ کل بھی گئے ہیں بگڑی نہیں بنی، تھوڑے کرتے بھی ہیں بگڑی نہیں بنی۔ ہن کوئی در رساؤ جس در دے سمجھنوں تے ساری بگڑی بڑھ پوے۔ میں تھوڑی توجہ چاہساں کہ مصطفیٰ دی محبت دے سرشار باون والے ہو، حضور دے نام دی محفل منعقد کرن والے ہو، سنو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جنہاں تو تے میں ساری کائنات رل کی عرض کرے سوں کہ اے عیسیٰ سانو در دسو، سانو چھا دسو، سانو کوئی ایسی بارگاہ دسو جتھاں ساری مشکل حل تھی وے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمیسن اے کائنات والے ہو ہکا بارگاہ ہے، ہکا درگاہ ہے، ہکا ذات ہے، ہکا شخصیت ہے آج پوری کائنات دے وچوں جڑی آج امن دے اندر بھی ہے، آج اطمینان دے اندر بھی ہے۔ آج کوئی نہیں کہ رب دی بارگاہ وچ آج خوف وچ نہ ہوئے، ہر بندہ خوف دے اندر پریشانی دے اندر ہے۔ ایک ذات ہے جڑی ذات آج امن دے اندر ہے، اطمینان دے اندر ہے، وہ ذات سونے محمد دی ذات ہے۔ تو محمد دی ذات وچ بننا تھوڑا کم میں بگڑیاں بناونا محمد مصطفیٰ دا کم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا انہاں دا انتظار ہے آپ تشریف لا چکے ہیں۔ سید السادات فخر السادات پیر سید احمد علی شاہ صاحب بخاری دامت برکات اللہ علیہ انشاءاللہ انہوں دا سونا واز سن سو ایمان تازہ ہو سی۔ میں یہ حدیث پاک مکمل کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہنا، تھوڑی توجہ ہے نا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمیسن ہکا ذات ہے جڑی آج امن دے اندر ہے، اطمینان دے اندر ہے، وہ ذات سونے مصطفیٰ دی۔ آج حضور دی بارگاہ چ ونجو بگڑیاں اتھائیں بڑھنیاں، ساری کائنات ٹردی 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 سونے مصطفیٰ دے در تے آسی، حضور دی بارگاہ چ آسی۔ میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ عرض کرے سن یا رسول اللہ کرم فرماؤ 50,000 سال دا دین ہے، یہ دین مک پوے
اور شفاعت دا دروازہ کھل پوے اور حساب کتاب شروع تھی پوے. میرے آقا علیہ السلام انہیں نہ فرمیسن لست ہناکم نفسی نفسی اذهبوا الی غیری کہ میں ایک کام نہ کر سکدا میں نو اپنی جان دی فکر ہے کہ اور پر ونوں جڑی گل پچھلے نبیاں کیتی ہے. لیکن میرے آقا علیہ السلام یہ گل نہ کرے سن لیکن حضور فرمیسن کیا فرمیسن آنا لہا آنا لہا آنا لہا. اے کائنات والے ہو کتھاں ودے رہے ہو سیدھے میرے دربار تے کیوں نہیں بھی آئے اصل اس کام واسطے اللہ نے میں نو پیدا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علماء نے لکھے کہ اس دیاڑے یہ حدیث میں سنیندہ پیا یہ میں نو بھی بول ویسی جنہاں محدثین نے یہ حدیث لکھی ہے انہوں نے بھی بول ویسی اور تساں سنیے یہ تھانوں بھی بھول ویسی اور جنہ انبیاء کرام علیہ السلام دے کول کائنات گئی ہے انہوں کو بھی بھلا دیتی ویسی. وجہ کیا ہے اگر ایجاد ہو گیا تو سیدھا ڈائریکٹ اساں سرکار دے روزے تے ہوں سرکار دے بوئے تے ہوں سرکار دی برگاہ چاہوں توت کہیں دے ذہن خیال آ سکتا ہے کہ یہ کام کوئی بیا بھی کر سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ کام کوئی بیا بھی کر سکتا ہے لیکن اس واسطے بھلا دیتی گئی ہے تاکہ کائنات دے ہر کوہے کو کھڑکا کے دیکھو کہ کوئی بوہا کھلتا یا نہیں کھلتا. تساں سارے بوہے کھڑکا کے آؤ اللہ دی عزت دی قسم ہے اوے میدان محشر کے اندر قیامت علی دیہاڑے صرف بوہا مصطفیٰ دا کھلنا ہے اور صرف مصطفیٰ ہی بگڑی بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. وہ سرکار دے نال محبت کرو سرکار دے نال وابستہ تھی وہ جسم سرکار اے فرمائے سننا ہن اگوں علامات قیامت اندر امام احمد رضا خان فاضل بری رحمۃ اللہ علیہ لکھ دین فرمائن کہ جس وقت حضور راضی تھی سن کہ میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جبرائیل براق گھن کے آسی میرے حضور براق دوتے سوار تھی سن. سبحان اللہ. ساری کائنات تلے رہ ویسی براق پرواز کرے سی میرے حضور کی ذات بلند تھی سی اور ایہو او مقام ہے جس مقام کو قرآن آدھا ہے عصا ان یبعثا کا ربو کا مقام محمودہ ان قریب سونا مصطفیٰ خدا رب ہم او مقام عطا فرمیسی کہ ساری کائنات خدیاں تعریفاں کھڑی کریں دیو سی جیسا حضور بلند تھی سن کوئی مومن ہو سی چاہے کافر ہو سی بچہ ہو سی بوڑھا ہو سی مرد ہو سی عورت ہو سی وہ ہر کوئی مصطفیٰ دیاں تعریفاں کھڑا کری. سبحان اللہ. اور میرے آقا علیہ السلام اس جگہ دوتے اللہ دی بارگاہ سجدہ کرے سن اور وہ 7 دہاڑے تک حضور علیہ السلام متواتر سجدے جویرہ سن. 7 دہاڑے تک حضور اتنا لمبا سجدہ کرنا ہے وہ تیرے واسطے وہ تیرے گناہوں دی بخشش واسطے وہ تیرے بد عمالیاں کو رب دی بارگاہ دے اندر غضب ناک کر دیتا ہے تیری بد عمالیاں نے رب دی بارگاہ نو میرے آقا علیہ السلام تیری میریاں بد عمالیاں دی وجہ دے نال اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ کرے سن. 7 دہاڑے تک سجدہ طویل ہو سی 7واں دہاڑا آسی رب کائنات دا جلال جمال بدل گیا ہو سی اور اللہ رب العزت خالق کائنات مالک کائنات خود اپنے سونے مصطفیٰ نو فرمائے سی. توجہ ہے نا سبحان اللہ. خود اپنے سونے مصطفیٰ نو فرمائے سی ارفع رأسک یا محمد اشفا تشفا. اے سونے مصطفیٰ اے محمد کریم اے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن بس چا کرو بہت لمبا سجدہ تھی چکے ہن اتنا طویل سجدہ ہو چکے کہ ہن سارا جلال جمالت بدل گئے ہن غضب پیارت بدل گئے. رب پیار نال فرمائے سی سونا مصطفیٰ سر انور چاہو ہا جیڑی منویندے وے منواؤ ہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبوب جیڑی منویندے منوا خلیلو ہوں دے جڑا رب نو راضی کرن واسطے ساری کائنات وچ پھر دے لیکن حبیب ہوں دے وہ سر سجدے چ ہوے رب فرماندا محبوب تو راضی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت میں آخری گل کر کے ختم کرے ساں اے حضور دے نال وفا کرو. حضور
قبر بھی وفا کرنی ہے، پل صراط بھی وفا کرنی ہے، میدان محشر بھی وفا کرنی ہے، جنت بھی وفا کرنی ہے۔ تین حضور نے کتنی وفا کیتی ہے، تینوں اسلام واسطے سدا ویندے کہ اسلام دے نال کھڑا ہو، اسلام کو تخت گھن کیا، دین کو تخت گھن کیا، حضور دی ختم نبوت تے پہرا ہوئے تے مولویوں دا کام ہے، یہ جناب سادات کرام دا کام ہے، تیرا کوئی کام کوئی نہیں، تے صرف پیسے کماونے، تے صرف دنیا داری کرنی ہے، تے بینک بیلنس کرنے، وہ خدا دا نام، وہ مصطفیٰ دے غلامہ اپنے جانا قربان کیتی ہیں، یہ وطن ہوئی ہو جے شیر نلب سے، انہاں حضور دی ختم نبوت بھی قربانے دیتی ہیں، ناموس رسالت بھی قربانے دیتی ہیں، وہ قرآن کو معاذ اللہ شہید کا دیتا گئی ہے، انہاں دنیا دار حکمران ہیں جو کیڑا سامنے آئے سارے اندر بڑھ گئے، اگر کوئی نکلے تو محمد عربی دے غلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن تو وقت انہاں دے پیچھے چل کے اپنی قبر بھی حشر بھی اپنی آخرت بھی خراب کرنا چاہنا ہے، انج نہ کر کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور کاش کے در سے قرآن گر ہم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانے نے ہم کو دکھلایا نہ ہوتا، اور رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرماوے، سونے حضور دے نال وفا کرن توفیق عطا فرماوے۔ یہ جی بندے سوال کیتے کہ جڑا درخت کسی جگہ تے کھڑا ہوندے تے اتھے ون کے لوگ منت منینن اور تھگڑیاں بن کھڑنن، دھاگے بن کھڑنن، کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ تھوڑے دین مذہب یہ جڑا جٹاکا اور جڑا عام لوگاں نے بنا گئے اس دے وچ تو اسی جڑا دین محمد مصطفیٰ 1400 سال پہلے مدینہ اور مکہ شریف دی دھرتی تے دتا آئی، اس دے وچ یہ گل کوئی نہیں۔ منت مننی ہے، منت منن دا بہتر طریقہ ہے کہ روزے دی منت منو، نماز دی منت منو، اور اس تو علاوہ اگر دربار تے بھی منت مننی ہے تا اتھے ون کے دعا کرو کہ یا اللہ اگر میرا ایک کام پورا تھی گیا تو میں اتنا حسب توفیق جیڑی تساں بکرا گاؤں یا کوئی بھی شے میں اللہ دے راہ تے خیرات کرے ساں، اللہ دے راہ تے صدقہ کرے ساں، اور یہ وچ ضروری نہیں کہ دربار تے ون کے تساں صدقہ کرنا ہے، تساں کہیں مسجد کو دے چھوڑو کہیں مدرسے کو دے چھوڑو تو او بھی پارا استعمال ہو ویسی اور منت پوری ہو ویسی، کسی بھی نیک کام دے اندر خرچ کر چھوڑو تھوڑی منت پوری ہو ویسی۔ اور اسی طریقے نال عدالت دے اندر تنسیخ دے معاملے دے اندر علماء کرام نے تنسیخ کو منع کیتا ہے، کیونکہ اس دے اندر قاضی جڑا جج بیٹھے وہ فسخ نکاح اور خلا دے درمیان کو فرق تو پتہ ہی کوئی نہیں، اس دی وجہ دے نال یہ تنسیخ والے معاملے تو علماء کرام نے منع کیتا ہے کہ تنسیخ نہ ہوئے، بلکہ برادری سطح ہوتے اس دا کوئی حل کڈا ونے، تنسیخ دے معاملے تو علماء کرام نے منع کیتا ہے، لیکن بعض لوگ فتوی دیندے ہی بیٹھے لیکن انہاں تو محفوظ رہو، جڑے صحیح العقیدہ صحیح علماء ہیں انہاں دے نال اپنا ربط قائم رکھو اور انہاں دے کولوں یہ مسئلے پوچھو۔ اور اسی طریقے نال شادی بیاہ دے ہوتے جو ناچ گانے دے متعلق پوچھا گئی ہے، یہ تو واضح اور اعلان گال ہے کہ نعمت خدا دیتی ہے لیکن اساں اس نعمت ہوتے خوش شیطان پہ کرینے ہیں، اس واسطے خدا دے واسطے اپنی نسلوں اگر دیندار بناونا نے تو شادیاں دے ہوتے مہندیاں دی رسمہ نہ کرو، اللہ دے قرآن دی تلاوت کرو تو انشاءاللہ اولاد تھوڑی حضور دے غلام بھی بن سی تے دیندار بھی ہو سی۔ اللہ تعالیٰ ساری تھوڑی حاضری قبول و منظور فرماوے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پابندیاں لو اسا رکنا نہیں، لبیک دا نعرہ مکنا نہیں، کر نادر جسم دے ٹکڑے دیو اسا غیر دے در تے جھکنا نہیں۔ نعرہ تکبیر، لبیک یا رسول اللہ، لبیک
یا رسول اللہ لبیک لبیک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حضور قبلہ مفتی محمد جمیل صاحب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ودا نعرہ دیوان لگا تاجدار ختم نبوت ایویں نہیں ادھے کاوڑے تو نہیں بیٹھے جنہوں پسند آئے ہاتھ چاہ کے بڑا ودا نعرہ لاؤن لگا تاجدار ختم نبوت وہ ہاتھ کیڑے فائدے چاہیے وہ ہاتھ کیڑے کام دا ہے کیڑا اس نعرے تے جو آواز بلند ہاتھ چاہ کے نہ بولے اللہ اس زبان نو سلامت رکھے اللہ اس ہاتھ نے سلامت رکھے کیڑا ان الفاظ تے بولے ہاتھ چاہ کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جزاک اللہ دل سے محبت و ذوق و شوق دینا سارے دوست بلند آواز نال پوچھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم بند کر دیں جزاک اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ مبارکباد دے مستحق تمام اہل علاقہ بالخصوص قاری القرآن زینت القرآ فخر القرآ قاری محمد اعجاز باری صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور انہوں دی تمام ساتھی جن آج سونی محفل دا انعقاد کیتے اللہ رب العزت سب دی ایک خوبصورت حاضری اللہ اور اس دے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر دے اندر آمن قبول و منظور فرماوے حضرات جی وقار سانو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے سانو جڑا محبوب عطا فرمائے سانو جڑا مصطفیٰ کریم عطا فرمائے اسا جندہ کلمہ پڑھ دے ہیں جندی غلامی کریندے ہیں اے نبیاں دا بھی سردار ہے تے رسولہ دا بھی سردار ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے روایت ہے حضور علیہ السلام دے غلام نبی پاک دے صحابہ بیٹھیں باہے کے او ذکر بیٹھے کرینن اللہ دے نبی آندہ کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گل چاہی بیٹھے کوئی حضرت آدم علیہ السلام دی گل بیٹھا کریندے کوئی موسیٰ علیہ السلام دا ذکر خیر بیٹھا کریندے کوئی نوح علیہ السلام دے تذکرے بیٹھا کریندے کوئی عیسیٰ علیہ السلام دی شانہ دا ذکر بیٹھا کریندے کوئی موسیٰ علیہ السلام دے شان اور مقام رفعت دا بیٹھا ذکر کریندے آپ فرمیدن کہ جڑے صحابہ کرام گلاں شروع کیتی ہیں نبیاں دا ذکر کیتا ہے پتہ چلا ہے کہ صحابہ جنا محفل لامن ہا یا خدا دا ذکر کریندے ہیں یا مصطفیٰ دا ذکر کریندے ہیں یا سونے انبیاء دا ذکر کریندے ہیں
یہ ساریاں محفلیں جنہاں محفلوں دے وچ جھوٹ بھی ہے، چغلی بھی ہے، فحاشی اریانے دی گال بھی ہے، اپنے گناہ تے ناز بھی ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے جڑا پاکاں محفلاں کیتیاں تا جڑا خدا دا ذکر کیتا ہے یا سونے مصطفیٰ دا ذکر کیتا ہے یا اللہ دے انبیاء دا ذکر کیتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرمیندن کہ ایک صحابی بولے ان گل کیتی ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام نو صفی اللہ بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم نو شان عطا فرمائیے۔ بیا صحابی بولے کہ اے دے ہو، اے دیکھو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنائے۔ ایک بیا صحابی بولے وہاں کہ اے تا دیکھو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنا کے بھیجا ہے۔ ایک اور صحابی بول دے آدھے دیکھو تو صحیح اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کدہ شان عطا فرمائے۔ اللہ دا کلیم ہے، موسیٰ اللہ دے نال گالیاں کریندہ ہائی، کوہ طور تے کلام کریندہ ہائی، اللہ نے اس کو کلیمی دا شرف عطا فرمائے۔ ایک بیا صحابی بولے وہ آدھے دیتے نہیں وے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کدہ رتبہ عطا کیتے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دی روح بھی ہیں تے اللہ دا کلمہ بھی ہیں، دیکھو بغیر باپ تے رب کائنات نے صرف کل ہی ماں تو پیدا فرمائے۔ اتنی دیر دے اندر جنہاں صحابہ گل کیتی ہے، کہیں آدم دا ذکر کیتے ہیں کہ آدم صفی اللہ، کہیں ابراہیم دا ذکر کیتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ، کہیں اسماعیل دا ذکر کیتے ہیں کہ اسماعیل ذبیح اللہ، کہیں موسیٰ دا ذکر کیتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ، کہیں نوح دا ذکر کیتے ہیں کہ نوح نجی اللہ، کہیں موسیٰ دا ذکر کیتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ، کہیں عیسیٰ دا ذکر کیتے ہیں کہ عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ ہے۔ اتنی دیر دے اندر نبی دا نبی، رسولہ دا رسول، کائنات دا والی میرا محمد پاک تشریف گھننا ہے۔ میں فرمایا میرے صحابہ جڑی تساں گل کیتی ہے نبیان دا ذکر کیتے، فرمایا میں سنا بھی ہے، میں تھوڑا تعجب بھی ڈٹھے تو آکھے آدم صفی اللہ، بے شک ایک گل ہی میں ہے آدم صفی اللہ، تو آکھے ابراہیم خلیل اللہ، بے شک ہی میں گل ہے، میں تصدیق کرینا ابراہیم خلیل اللہ، تو آکھے موسیٰ کلیم اللہ ہے، بے شک گل ہی میں ہے کہ موسیٰ اللہ دا کلیم ہے، تو آکھے عیسیٰ روح اللہ ہے، عیسیٰ کلمت اللہ ہے، بے شک گل ہی میں ہے، لیکن علا وانا حبیب اللہ ہے ولا فخرہ، لیکن تساں جے دے امتی ہیوے تھانوں بھی پتہ ہونا چاہیے دے، تھانوں بھی اپنی قسمت تے ناز کرنا چاہیے دے، تھانوں بھی خبر دھومنی چاہیے دیئے، تھانوں بھی چھکا نہیں ہونا چاہیے دا۔ تساں جس نبی دے امتی ہیوے میں تھانوں شان سنا من لگا، پر میں علا وانا حبیب اللہ، خبردار وہ سنو میں اللہ دا حبیب پڑھ کے آیا لیکن فخر بات بھی نہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سبحان اللہ۔ فرمایا علا وانا حبیب اللہ ہے ولا فخرہ، میں اللہ دا حبیب بن کے آیا، میں اللہ دا دوست بن کے آیا، میں اللہ دا یار بن کے آیا، لیکن فخر وط بھی نہ فرمائندہ۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمائے اے میرے صحابہ آنا حاملو لواء الحمد یوم القیامت ولا فخرہ، جنہاں قیامت دی ہو سی اس دیہاڑے اللہ دی حمد دا، اللہ دی تعریفاں دا، اللہ دی عزتاں دا، اللہ دیاں شاناں دا، وہ جھنڈا میں مصطفیٰ دے ہاتھ چو سی لیکن فخر بات بھی نہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اپنے مصطفیٰ دی عزت اور شان سن کے خوشی دئیے ذرا جا کے اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا قیامت والے دیہاڑے آدم تو گھن کے، حضرت آدم تو گھن کے قیامت تک ساری مخلوق میرے جھنڈے تلے ہو سی، چاہے مرد ہو سی، چاہے عورت ہو سی، بچہ ہو سی، بوڑھا ہو سی، ساری دنیا دے مومن میرے جھنڈے دے تلے ہو سن، لیکن فخر وقت بھی نہ فرمیندہ۔ اور قیامت والے دہاڑے میرے مصطفیٰ فرمیندن انا اول شافع و مشفع، فرمایا سب تو پہلے کہ رب دی بارگاہ ہے چے شفاعت دا دروازہ کھٹکے سی او بھی میں مصطفیٰ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے جن دے واسطے رب سونا پاک رب اپنی شفاعت کے دروازے کھلے سی او بھی میں مصطفیٰ ہو سا، اور جڑا سب تو پہلے جنت دا دروازہ کھٹکے سی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
سلامت رہو جی، سبحان اللہ، فرمایا او میں مصطفیٰ ہو ساں، واہ واہ سبحان اللہ، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا سب تو پہلے اپنے نال اپنی امت دے غریباں نو گھن کے ویسی او بھی میں مصطفیٰ ہو ساں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا میں غریباں دا والی، میں غریباں دا ملجا، میں غریباں دا سہارا، فرمایا میری امت دے امیر جنہاں کل دولتاں دی انبار ہو سن، اگر انہاں دیا نیکیاں اس قابل ہویاں کہ جنت جوان سنگن او 500 سال بعد جنت پہ ویندے ہو سن، وہ جڑا غریب ہو کے بھی میرے خدا دے در کو نہیں چھوڑ دا، فرمایا میں مصطفیٰ کو نال کھن کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور میرے حضور علیہ السلام نے فرمائے قیامت والے دیہاڑے اللہ عزتاں دا تاج جنہاں پویسی کائنات جو سب تو پہلے عزتاں دا تاج میں مصطفیٰ نو پوا چھوڑا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ترمذی شریف دی حدیث پاک تمہارے سامنے بیان کیتی ہے، حضور نے اپنی تعریفاں خود کیتی ہیں۔ اگر اساں سٹیج سجا کے محفل منعقد کر کے حضور دی تعریفاں کروں تو یہ شرک کی میں، یہ ناجائز کی میں، میرے سونے مصطفیٰ نے اپنی تعریفاں خود کیتی ہیں۔ اتھاں علامہ نصفی رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر شروع حدیث دے اندر یہ موجود ہے گل کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم کو خلیل بنائے تے اپنے سونے مصطفیٰ نو حبیب بنائے۔ خلیل دا معنی دوست، سبحان اللہ سبحان اللہ، خلیل دا معنی دوست تے حبیب دا معنی دوست، وقت فرق کیڑا ہے؟ خلیل ابراہیم بھی خلیل ہے، ابراہیم بھی دوست ہے، حبیب بھی دوست ہے، میرا سونا مصطفیٰ بھی دوست ہے۔ انہاں کہ فمل فرق بین الخلیل والحبیب، تے خلیل تے حبیب کے درمیان فرق کیڑے؟ علماء نے رسے کہ خلیل او ہوندے جیڑا آگ دے وچ ون کے سبحان اللہ سبحان وہ چیخے چھال مار کے وہ گل کرے، رب راضی تھی وے، دعا کرے، اپنے پوتر دی گردن تے چھری چلا کے اس گل دی تمنا کرے کہ رب راضی تھی وے، وہ اپنے بیوی بچہ نو بیابان جنگل چھوڑ کے آوے جتھا نہ بندہ نہ بندے دی ذات، سبحان اللہ سبحان جتھا نہ پانی دا نشان، وہ رب دے حکم دے وہ چھری بھی چلاوے، وہ آگ دے چیخے دے وچ چھال بھی مارے، اپنے پوتر تے اپنی بیوی نو ایک جنگل بیابان وچ بھی چھوڑے کہ رب راضی تھی وے۔ خلیل او ہوندے جڑا ہر جگہ تے رب کو ودا راضی کریندے، او ہے خلیل۔ حبیب وہ ہے جو رب آپ راضی کر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت دا نعرہ پہ لگ دے، سونے مصطفیٰ دی تعریف ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آج اس نعرے دے نال کھڑے ہو اور اس نعرے دا ساتھ دیو، دنیا داری دے وچ اے جناب دنیا داری دے پیچھے نہ ٹرو، اے مصطفیٰ دی عزت دے پیچھے آؤ۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے دنیا داراں ساری قبر چ نہیں آونا، ساری قبر ہے سونے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان انج نہیں، اللہ، اے ہاتھ، اے زبانہ، اے جسم تے جان، اللہ دی عزت دی قسم ہے سانو مصطفیٰ دے صدقے ملے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جڑا کہ نا مینوں حضور دے صدقے نہیں ملدا، وہ جڑا میں دکھاؤ، اللہ دی بارگاہ وچ کوئی سامنا نہ کر سکسی۔ اعلیٰ حضرت دی گل سناواں چا، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت فرمائیں دہن میں زبان سبحان سبحان سبحان، تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان واہ سبحان سبحان اللہ، تمہارے لیے۔ جیندہ ایمان ساتھ رہے تو اپنی زبان ہلاوے، سبحان دہن میں زبان تمہارے لیے،
بدن میں ہے جان آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے زمینوں زمان تمہارے لیے مکینوں مکان تمہارے لیے چنینوں چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں اور کلیموں مسیح و شفیع خلیل و نبی رسول و نبی سبحان اللہ سبحان عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان نبی پاک علیہ السلام دے غلام و شمع رسالت پروانو اللہ دی عزت دی قسم ہے سانو جان ملیے سانو زبان ملیے سونے مصطفیٰ دے صدقے حدیث قدسی ہے میں اس طرف بڑھنا نہ چاہتا لیکن تھوڑے ضمیران جھجونا چاہتا اللہ فرمیندے کنتو کنزن مخفیاً فاحببت ان عورفا فخلقت الخلق لعورفا حدیث قدسی ہے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فرمیندے اللہ فرمائے میں لکھا ہویا خزانہ ہمیں سبحان اللہ سبحان اللہ میں چاہے کہ میں پہچانا ونجا میں چاہے کہ میں کو لوگ جانن تے پہچانن ایک رب دی ذات ہے اس دی ذات تو علاوہ بھئی کوئی ذات کوئی نہیں نہ کوئی شے ہے نہ کوئی آسمان ہے نہ زمین ہے نہ چند تارے ہیں کوئی شے وجود جو کوئی نہیں آئی کلی ذات خدا دیے رب کائنات فرمیندے میں چاہے کہ میں پہچانا ونجا میں لوگ جانن میں پہچانن میں ایک ذات تخلیق کی دیئے اس ذات ذریعے میں لوگانوں معرفت عطا فرمائیے وہ مجدد پاک فرمیندن او ذات سونے مصطفیٰ دی ذات ہے جس ذات کو اللہ تخلیق فرمائے اسے ذات کو اللہ رب العزت زمین و آسمان دے نور پیدا کیتے اور اسے ذات دے نور کنو سورج چند تارے تے کائنات دی ہر شے پیدا کی دیئے اور او نور اللہ رب العزت نے آدم دی پشانج بھی رکھے آدم دی پشتج بھی رکھے بات جرا موقع آئے آدم دے انگوٹھے دے ناخنہ دے وچ بھی او نور ظاہر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس واسطے تم حضور دی ذات واسطے بنے اس واسطے ہاتھ چاہے اپنے ہاتھوں استعمال کر قیامت علی جڑے تیرے ہاتھ گواہی دے سن حضور دی عزت دے نال کھڑا ہون حضور دی ختم نبوت دے اتے پیرا دے نبی دی ناموس واسطے اج حضور دے غلامہ دے نال کھڑا ہون اور ہاتھ چاہ کے آگ ترے بار زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد اور نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں آؤ میں اپنے موضوع کی طرف چل دا علامہ نصفی لکھ دینا موسیٰ کلیم نے ایک ریاڑے اللہ دی بارگاہ عرض کی دیئے اے باری الہ میں نو دسا میں تیری بارگاہ کلام کرینا میں نو تے کلیم بنائے میرے نال تو گالی کرینے میرے نال تو کلام کرینے میں تیرے نال ہم کلام تھینا یا باری تعالیٰ اے دسا میں نو کلیم بنائی حبیب کے نو بنائی تے اپنے نبیان دے وچوں ایک حبیب بھی بنائے اے بار الہ حبیب کونے کلیم کونے تے حبیب کونے میں نو فرق دسا فمل فرق بین الکلیم والحبیب کلیم تے حبیب فرق کیا ہے رب کائنات دی طرفوں جواب آئے اے موسیٰ کلیم او ہو دے جڑا گھرو تیاری کر کے آوے کنگھیاں کر کے آوے سر میں پا کے آوے تیاری کر کے کوئی دور تیا کے آکے اے بار الہ میں تینوں دیکھنا چاہنا میں تیرا جلوہ کرنا چاہنا میں تیرا دیدار کرنا چاہنا میں تیری زیارت کرنا چاہنا میں تیرے جلوے دیکھنا چاہنا اے بار
جبریلا مینوں اپنا دیدار کروا رب ارنی انظر الیک اے مالک کائنات مینوں اپنے جلوے کرا فرمایا او کلیم ہوں دے کہ کو جواب آوے لندرانی اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا حبیب او ہوں دے ہانی دے گھر ستا بھی پیا ہوئے تلوے بھی چمہ مائے سبحان اللہ تلوے بھی چماوے عرشاتے بھی بلاوے اپنا دیدار بھی عطا فرماوے اس نو حبیب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ ہی بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے تینوں تے مینوں جس محبوب دا امتی بنائے نا وہ محبوب سارے نبیان دا بھی سردار ہے تے سارے رسولان دا بھی سردار ہے سبحان اللہ اس وقت کہتے ہیں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے وہ امام سب انبیاء وہ امام سب انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے اور کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے سبحان اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا اللہ سارا نو مدینہ دکھاوے نام جنتی کا تم نے سنا ہے ہم نے اس کا نظارہ کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں کہ ان کی نگری کی گلیوں کیا ہے سبحان اللہ حضور علیہ السلام دے غلاموں حضور علیہ السلام دی ذات کو اللہ رب العزت نے سارے نبیوں دا سردار بھی بنائے سارے نبیوں دا امام بھی بنائے اور علماء کرام نے اس حدیث دی تفسیر کریندے ہوئے تشریح کریندے ہوئے سانو قیامت دا منظر دسا ہے قیامت ال دیاڑے میرے حضور علیہ السلام دے علاوہ کوئی بندہ شفاعت نہ کر سکسی شفاعت کرنی ہے تو سونے مصطفیٰ کرنی ہے شفاعت دروازہ پہلے بند ہو سی شفاعت کبرا یہ میرے حضور دا منصب تے مقام ہے سبحان اللہ اور علماء کرام نے یہ لکھے اور یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ امام احمد رضا سنیہ دے امام سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی کتاب تجلی الیقین دے اندر پورا رسالہ حضور علیہ السلام دی شفاعت دے موضوع تے لکھا ہے کہ میرے حضور شفاعت کرنی ہے آپ فرمائیں حدیث پاک ہے جس نو ایک دور صحابہ روایت نہیں کیتا بلکہ 27 صحابہ کرام نے اس حدیث کو روایت کیتا ہے کلام ہر کے اپنے انداز بیان کیتا ہے مگر گل ہک ہے کہ میرے مصطفیٰ کو اللہ او عزت عطا فرمائے سی جیڑا بیا کہنو عطا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ قیامت ال دیاڑے زمین تانبے دی ہو سی سورج سوا نیزے تے ہو سی قہر دی گرمی ہو سی اور سورج 10 سال دی گرمی دے برابر گرمی وسے سی تے ہر بندہ پسینے دے وچ گڈا ہویا ہو سی
جتنے جیندے گندے تے کالے کرتوت ہو سن انہاں کالے کرتوتاں اور گندے کرتوتاں اور گناہواں دے سبب گناہواں دی مقدار دے اندر ہر بندے نو پسینہ آ سی ہر بندہ پسینے بدھے ہو سی پسینے چوں شرابور ہو سی ایک قیامت والے دیہاڑے ہر بندے دا پسینہ اللہ زمین کو حکم فرمیسی زمین جذب کر دی اور وقت اللہ رب العزت زمین کو حکم فرمیسی وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَسْقَالَهَا زمین اپنے دفینے کھول کے رکھ دے سی اپنی ہر شے باہر کاٹ کے رکھ دے سی تو پسینہ بھی باہر آوے سی ہر بندے دے گناہاں دی مقدار ہے اسا نماز چھوڑے دے ہیں اس کو گناہ نہ سمجھتے اسا گانا باجا سنتے ہیں اسا اس کو گناہ نہ سمجھتے اسا دھی تے پتر دی شادی دے ہوتے اسا اپنے گھر دے اندر ڈیگ چلیں دے ہیں اسا گانے چلیں دے ہیں اسا دھول دی تھاپ دے ہوتے ناچ گانے دا فنکشن کریں دے ہیں اسا اس کو گناہ نہ سمجھتے اسا انڈیا دے گانے لا کے اپنے گھر دے اندر اللہ دی رحمتاں کو روک کے تے شیطانیت کو اپنے گھرے سے دعوت دیندے ہیں اسا اس کو گناہ نہ سمجھتے اسا رشوت کا بازار کرم کر کے اسا سود دے کاروبار کر کے اسا ہمسائے دا بننا بھن کے اسا ہمسائے کو گال کر کے تکلیف دے کے اسا اس کو گناہ نہ سمجھتے اس دہاڑے پتہ لگ سی کہ جتنے کرتوت دنیا تے رہ کے کیتے نہیں ہر ایک کرتوت تو اپنے سامنے آنکھ دے سامنے دے دا کٹا ہو جائے اس واسطے آج تیرے کل ٹائم ہے آج تو اپنے مصطفیٰ دی بارگاہ آ آج حضور دی شریعت کو اپنے گاٹس پا آج حضور دی شریعت کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر تاکہ قیامت علی آڑے تو بوجھ کم ہو سکے تیرا وزن ہلکا ہوئے جیڑا وزن تو بڑھیندا پیئے گناہاں دا یہ پسینے دی صورت تیرے واسطے عذاب الہی بن کے آسی اور کوئی بندہ گٹاں تک پسینے چوسی کوئی گوڑاں تک ہوسی کوئی ناپ تک ہوسی کوئی مونڈے تک ہوسی اور کوئی سر تو بھی تار پسینے چبردہ ودا ہوسی اس دیاڑے نہ پیو بیٹی دی سنسی نہ ماں دھی دی سنسی کوئی کسے دنہ ہوسی آنکھوں تک قرآن سناما چاہے سبحان اللہ سبحان تریمہ سی پارا رب کائنات خالق کائنات مالک کائنات ارشاد فرمائیں دے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ رب کائنات فرمائیں دے کہ او دی جس دن چنگھاڑ اللہ رب العزت دی طرفوں چنگھاڑا سی سور پھونکوے سی چنگھاڑا سی یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ رب کائنات فرمائیں دے کہ او دی یاد کر جس دین دے اندر بھائی بھائی کلو توڑ دا پیا سی ماں اپنے اولاد کلو توڑ دی پیا سی پیوں اپنے پتران کلو اپنی اولاد کلو توڑ دا پیا سی پھجدہ پیا سی کوئی کہندہ والی وارث نہ ہو سی ساری دنیا پریشان ہو سی کہ آج کہندی پارگاہ چونجوں آج ساری مشکل کم تھی وے آج 70 آج جناب والا سورج قریب آگ چکے اور 50,000 سال دا نہیں ہے وہ گرمی ہے محشر دی وجہ نال وہ جسم چلن لگ ویسن آج کوئی سہارا تلاش ودے کریں کہ کوئی رب دی بارگاہ چ دعا کرے مالک کرم فرما جلدی حساب کتاب شروع فرما لیکن اتھا کوئی آسرا نہ ہو سی کوئی وسیلہ نہ ہو سی کوئی جناب والا دعا کرن والا نہ ہو سی دیکھوں علیہ السلام اکسی کہ میں اپنی جان دے فکر دے اندر لستو ہناکم اکسی میں ایک نہ کر سکتا ساری کائنات دے بچے بوڑے مرد عورتاں چھوٹے بڑے کوئی وسیلہ تلاش کرے سن متفقہ طور دے فیصلہ کرے سن آج کوئی اللہ دی بارگاہ ایسا وسیلہ تلاش کروں کہ رب دی بارگاہ علاوے میں
گا تے رب کرم فرماوے ویندا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ہون جناب والا ساری کائنات دی مخلوق آدم تو گن کے قیامت تک مخلوق ساری پریشان ہے اپنے اپنے نبیاں کول بھی گئے اپنے اپنے رسولاں کول بھی گئے لیکن بگڑی نہیں بنی لیکن وہ جس وقت سارا کولوں مجھے تھی کی آئیں مشورہ کیتا نے آقا دن کہ ہون جلو ایک ذات ہے جیڑی اللہ رب العزت نے پیدا فرمائیے اپنے دستے قدرت نل بنائے ساڈا ابا ہے ساڈا والد ہے ابو البشر ہے آدم دی بارگاہ چ جلو آدم ساڈا ابا بھی ہے تے اللہ نے سب تو پہلے جنت وچ بھی کو داخل فرمایا سبحان اللہ آدم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ساری کائنات چلدی ٹردی پہنچ وے سی اے آدم دعا کرو اللہ رب العزت قہر دی گرمی ختم فرماوے تے حساب کتاب شروع تھی وے تے جنت وچ وینا جنت وچ ونجے تے دوزخ وچ وینا دوزخ وچ ونجے اس گرمی دی عذاب تو بچ ونجو آدم علیہ السلام فرمائے سن لست ہناکم نفسی نفسی اذهبوا الی غیری اے میری مخلوق اے میرے بندیو میری اولاد والے ہو ان کرو میں اپنی جان دی فکر دے اندر ہاں تساں کہیں اور پاسے ونجو میں اس مقام واسطے نہ بنا تساں کہیں اور کول ونجو اذهبوا الی غیری کہ میں کول ونجو اور رو دے سن اکھے آدم کہندے کول ونجو آدم فرمائے سن ونجو ابراہیم خلیل اللہ دی بارگاہ دے اندر بنا ابراہیم خلیل اللہ دی بارگاہ چا سن عرض کرے سن ابراہیم تو اللہ دا خلیل ہے اللہ رب العزت نے تیرے اتے اگنو گلزار بھی کیتے تیریاں قربانیاں بھی قبول کیتی ہیں تے اللہ تینوں اپنا خلت بھی عطا فرما چھوڑا سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ جس وقت کائنات حاصل حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں لست ہناکم نفسی نفسی اذهبوا الی غیری اے لوگو میں بھی آج اللہ دی بارگاہ چ کچھ نہ ہلا سکدا کیوں کہ اللہ کا غضب اتنا زیادہ ہے نہ اس تو پہلے اللہ دا اتنا کریں غضب ہوئے نہ اس تو بعد کریں اللہ دا اتنا غضب ہو سی اللہ دے قہر اور اللہ دے غضب تو میں ڈردا کھڑا میں نہ ہلا سکدا میں نہ بول سکدا نفسی نفسی میں نو اپنی جان دی فکر ہے تساں کے اور کول ونجو جنا ابراہیم علیہ السلام اللہ دا خلیل بھی یہ گل کرے سی مخلوق آکسی اے ابراہیم اساں کہندے کول ونجو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے سن ونجو موسیٰ کلیم دی بارگاہ چ او اللہ نال ہم کلام تھیندا ہے حضرت موسیٰ کلیم دے کول ویسے حضرت ابراہیم تو پہلے نوح علیہ السلام دی بارگاہ چ بھی گئے ابراہیم کو لائن ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کول پیا بھی جیندے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ چ آ کے ساری کائنات عرض کرے سی کہ اے موسیٰ کرم فرماؤ اللہ دی بارگاہ دے اندر اج سارے واسطے دعا کرو اے عذاب دا دہاڑا ختم تھی وے 50,000 سال دا نہیں ہے یہ ختم تھی وے ساری شفاعت کرو ہا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ دا کلیم آئی اللہ نال گالیاں کریندہ آئی اللہ نال کلام کریندہ آئی وہ بھی اس دیڑے آکسی لست ہناکم نفسی نفسی اذهبوا الی غیری اے میری جرات نہیں اے میری ہمت نہیں میری طاقت نہیں میں دنیا دے اندر کوئی دور تے کلام تا کریندا ہم لیکن آج رب نال بول نہ سکدا کیونکہ رب دا غضب اتنا زیادہ ہے نہ اس تو پہلے کریں اللہ دا اتنا غضب ہوئے نہ اس تو بعد کریں اللہ دا اتنا غضب ہو سی لہذا میں نے تے اپنی جان دی فکر ہے اذهبوا الی غیری تساں کے اور کول بننا سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ ساری مخلوق عرض کرے سی اے موسیٰ اساں کہندے کول ونجو کیڑی بارگاہ چ ونجو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے سن ونجو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ چ ونجو سبحان اللہ ساری کائنات روندی روندی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بوئے تے آسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے سن کیویں آیو عرض کرے سن دے دے نیوے ساری تکلیف ساری مشکل ساری پریشانی 50,000 سال دا نہیں ہے سورج سوا ریزت ہے اور ہر بندہ پسینے جو بڑھا ہوئے اے عیسیٰ تساں دا روح اللہ ہو تساں دا کلمت اللہ ہو اللہ رب العزت نے تھانو اے انعام عطا فرمائے تھانو اے مقام عطا فرمائے اللہ نے بغیر باپ دے کلی ماں تو تھانو پیدا فرما کے تھانو روح اللہ بھی بنا چھوڑے تھانو کلمت اللہ بھی بنا چھوڑے اے عیسیٰ تساں او نبی ہی وے اگر مردے کو تساں اشارہ چا کرو ہاں اللہ دے حکم دے نال وہ مردہ زندہ تھی ویندا ہے تساں او پیغمبر ہی وے جے رب دی بارگاہ وچ اگر علاوہ ہاں رب کائنات
صرف ہاتھ پھیرن دی برکت نال نبینا نو شفاواں دے چھڑیندا ہے، پرس تے بیماراں نو تندرست کر دیندا ہے۔ اگر کو گھروں کھانا کھا کے آوے ہا، او بندہ کھانا کھا کے گھروں آوے ہا، تو ساڈے ساتھ چھڑیندے ہوے کہ گھروں کیسے کھا کے آئے، تو سو پیغمبر ہی وے کہ جنا مٹی دے نال مورتیاں بنا کے، انہاں دے پرنداں دی صورت بنا کے، مٹی دے نال گارا لو کے پرنداں دی صورتاں بنا کے انہاں دے وچ روح پھوکیندے ہوے، اپنی بھوک چ مریندے ہوے، او پرندہ اج پوندا ہے اور اس دے اندر جان آویندی ہے، درد بن کے بہ ویندا ہے۔ اے عیسیٰ اللہ نے ایڈیاں طاقتاں دتیاں ہیں، اج سارے واسطے دعا بھی کرو، سارے واسطے شفاعت بھی کرو۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتھاں آپ بھی یہ گل کرے سن، لستو ہناکم نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، میں یہ کم نہ کر سکدا، بلکہ اذهبوا الی غیری، کہیں اور کل ونو کہیں بے کل ونو۔ اتھا ہون حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت گل کی دیئے ساری کائنات رو دے سی اور آکسی اے عیسیٰ اساں آدم کل بھی گئے ہیں بگڑی نہیں بنی، اساں ابراہیم کل بھی گئے ہیں بگڑی نہیں بنی، اساں نوح کل بھی گئے ہیں بگڑی نہیں بنی، اساں موسیٰ کل بھی گئے ہیں بگڑی نہیں بنی، تھوڑے درتے بھی ہیں بگڑی نہیں بنی۔ ہن کوئی در رساؤ جس درتے سمجھو تے ساری بگڑی بڑھ پوے۔ میں تھوڑی توجہ چاہساں کہ مصطفیٰ دی محبت دے سرشار باون والے ہو، حضور دے نام دی محفل منعقد کرن والے ہو، سنو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جنہاں تو تے میں ساری کائنات رل کی عرض کرے سوں کہ اے عیسیٰ سانو در دسو، سانو چھا دسو، سانو کوئی ایسی بارگاہ دسو جتھاں ساری مشکل حل تھی وے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمیسن اے کائنات والے ہو، ہکا بارگاہ ہے، ہکا درگاہ ہے، ہکا ذات ہے، ہکا شخصیت ہے، آج پوری کائنات دے وچوں جڑی آج امن دے اندر بھی ہے، آج اطمینان دے اندر بھی ہے، آج کوئی نہیں کہ رب دی بارگاہ وچ آج خوف وچ نہ ہوئے، ہر بندہ خوف دے اندر پریشانی دے اندر ہے۔ ایک ذات ہے جڑی ذات آج امن دے اندر ہے، اطمینان دے اندر ہے، وہ ذات سونے محمد دی ذات ہے۔ تو محمد دی ذات وچ بننا تھوڑا کم ہے، بگڑیاں بناونا محمد مصطفیٰ دا کم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک یا انہاں دا انتظار ہے، آپ تشریف لا چکے ہیں۔ سید السادات فخر السادات پیر سید احمد علی شاہ صاحب بخاری دامت برکات اللہ علیہ، انشاءاللہ انہوں دا سونا واز سن سو ایمان تازہ ہو سی۔ میں یہ حدیث پاک مکمل کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہنا، تھوڑی توجہ ہے نا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمیسن ہکا ذات ہے جڑی آج امن دے اندر ہے، اطمینان دے اندر ہے، وہ ذات سونے مصطفیٰ دی۔ آج حضور دی بارگاہ چونیوں بگڑیاں اتھائیں بڑھنیاں، ساری کائنات ٹردی 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 سونے مصطفیٰ دے درد آسی، حضور دی بارگاہ چ آسی۔ میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ عرض کرے سن یا رسول اللہ کرم فرماؤ، 50,000 سال دا دین ہے، یہ دین مک پوے اور شفاعت دا دروازہ کھل پوے اور حساب کتاب شروع تھی پوے۔ میرے آقا علیہ السلام انہیں نہ فرمیسن لستو ہناکم نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کہ میں ایک کم نہ کر سکدا، میں نے اپنی جان دی فکر ہے کہ اور کول ونوں جڑی گل پچھلے نبیاں کیتی ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام یہ گل نہ کرے سن، لیکن حضور فرمیسن کیا فرمیسن آنا لہا آنا لہا آنا لہا،
اے کائنات والے کتھاں ودے رہے ہو سیدھے میرے دربار تے کیوں نہیں بھی آئے اصل اس کام واسطے اللہ نے مینوں پیدا کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علماء نے لکھے کہ اس دیاڑے یہ حدیث میں سنیندا پیا یہ مینوں بھی بول ویسی جنہاں محدثین نے یہ حدیث لکھی ہے انہوں بھی بول ویسی اور تساں سنیے یہ تھانوں بھی بول ویسی اور جنہاں انبیاء کرام علیہ السلام دے کول کائنات گئی ہے انہوں کو بھی بھلا دیتی ویسی وجہ کیا ہے اگر ایجاد ہو گیا تو سیدھا ڈائریکٹ اساں سرکار دے روزے تے ہوں سرکار دے بوئے تے ہوں سرکار دی برگاہ چاہوں توت کہیں دے ذہن خیال آ سکتا ہے کہ یہ کام کوئی بیا بھی کر سکتا ہے سبحان اللہ یہ کام کوئی بیا بھی کر سکتا ہے لیکن اس واسطے بھلا دیتی گئی ہے تاکہ کائنات دے ہر کوہے کو کھڑکا کے دیکھو کہ کوئی بوہا کھلتا یا نہیں کھلتا تساں سارے بوہے کھڑکا کے آؤ اللہ دی عزت دی قسم ہے اوے میدان محشر کے اندر قیامت علی دیہاڑے صرف بوہا مصطفیٰ تک کھلنا ہے اور صرف مصطفیٰ ہی بگڑی بنا سبحان اللہ سبحان اللہ یہی سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے وہ سرکار دے نال محبت کرو سرکار دے نال وابستہ تھی وہ جسم سرکار اے فرمائے سننا ہن اگوں علامات قیامت اندر امام احمد رضا خان فاضل بری رحمۃ اللہ علیہ لکھ دین فرمائن کہ جس وقت حضور راضی تھی سن کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر جبرائیل براق گھن کے آسی میرے حضور براق دے سوار تھی سن سبحان اللہ ساری کائنات تلے رہے ویسی براق پرواز کرے سی میرے حضور کی ذات بلند تھی سی اور ایہو او مقام ہے جس مقام کو قرآن آتا ہے عسا ان یبعثا کا ربو کا مقام محمودہ ان قریب سونا مصطفیٰ خدا رب ہم او مقام عطا فرمائے سی کہ ساری کائنات خدیاں تعریفاں کھڑی کریں دیو سی جیسا حضور بلند تھی سن کوئی مومن ہو سی چاہے کافر ہو سی بچہ ہو سی بوڑھا ہو سی مرد ہو سی عورت ہو سی وہ ہر کوئی مصطفیٰ دیاں تعریفاں کھڑا کری سبحان اللہ سبحان اللہ اور میرے آقا علیہ السلام اس جگہ دوتے اللہ دی بارگاہ سجدہ کرے سن اور وہ 7 دہاڑے تک حضور علیہ السلام متواتر سجدے جویرہ سن 7 دہاڑے تک حضور اتنا لمبا سجدہ کرنا ہے وہ تیرے واسطے وہ تیرے گناہوں دی بخشش واسطے وہ تیرے بد عمالیاں کو رب دی بارگاہ دے اندر غضب ناک کر دیتا ہے تیری بد عمالیاں نے رب دی بارگاہ نو میرے آقا علیہ السلام تیری میریاں بد عمالیاں دی وجہ دے نال اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ کرے سن 7 دہاڑے تک سجدہ طویل ہو سی 7واں دہاڑا آسی رب کائنات دا جلال جمال بدل گیا ہو سی اور اللہ رب العزت خالق کائنات مالک کائنات خود اپنے سونے مصطفیٰ نو فرمائے سی توجہ ہے نا سبحان اللہ خود اپنے سونے مصطفیٰ نو فرمائے سی ارفع رأسک یا محمد اشفا تشفا اے سونے مصطفیٰ اے محمد کریم اے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن بس نہ کرو بہت لمبا سجدہ تھی چکے ہن اتنا طویل سجدہ ہو چکے کہ ہن سارا جلال جمالت بدل گئے ہن غضب پیارت بدل گئے رب پیار نال فرمائے سی سونا مصطفیٰ سر انور چاہو ہا جیڑی منویندے وے منواؤ ہا سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب جیڑی منویندے منوا خلیلو ہوں دے جڑا رب نو راضی کرن واسطے ساری کائنات وچ پھر دے لیکن حبیب ہوں دے وہ سر سجدے چ ہوے رب فرمیندا ہے محبوب تو راضی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ اس وقت میں آخری گل کر کے ختم کرے ساں اے حضور دے نال وفا کرو حضور قبر وچ بھی وفا کرنی ہے پل صراط بھی وفا کرنی ہے میدان محشر وچ بھی وفا کرنی ہے جنت وچ بھی وفا کرنی ہے تیں حضور نال کتنی وفا کیتی ہے تینوں اسلام واسطے سدا ویندے کہ اسلام دے نال کھڑا ہو اسلام کو تخت گھن کے آ دین کو تخت گھن کے آ حضور دی ختم نبوت تے پہرا ہوئے تے مولویاں دا کام ہے اے جناب سادات کرام دا کام ہے تیرا کوئی کام کوئی نہیں تے صرف پیسے کماونے تے صرف دنیا داری کرنی ہے تے بینک بیلنس کرنے اے خدا دا نام من اے مصطفیٰ دے غلام اپنے جانا قربان کیتی ہیں اے وطن ہوئی ہو جے شیر نلب سے
انہاں حضور دے ختم نبوت بھی قربانی دیتی ہیں ناموس رسالت بھی قربانی دیتی ہیں وہ قرآن کو معاذ اللہ شہید کا دیتا گئی ہے انہاں دنیا دار حکمران ہیں جو کیڑا سامنے آئے سارے اندر بڑھ گئے اگر کوئی نکلے تو محمد عربی دے غلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن تو وقت انہاں دے پیچھے چل کے اپنی قبر بھی حشر بھی اپنی آخرت بھی خراب کرنا چاہنا ہے انج نہ کر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اور کاش کے در سے قرآن گر ہم نے بھلایا نہ ہوتا یہ زمانے نے ہم کو دکھلایا نہ ہوتا اور رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرماوے سونے حضور دے نال وفا کرن توفیق عطا فرماوے یہ جی بندے سوال کیتے کہ جڑا درخت کسی جگہ تے کھڑا ہوندے تے اتھے ون کے لوگ منت منینن اور تھگڑیاں بن کھڑنن دھاگے بن کھڑنن کیا یہ اسلام میں جائز ہے تھوڑے دین مذہب یہ جڑا جٹاکا اور جڑا عام لوگاں نے بنا گئے اس دے وچ تو اسی جڑا دین محمد مصطفیٰ 1400 سال پہلے مدینہ اور مکہ شریف دی دھرتی تے دتا آئی اس دے وچ یہ گل کوئی نہیں منت مننی ہے منت منن دا بہتر طریقہ ہے کہ روزے دی منت منو نماز دی منت منو اور اس تو علاوہ اگر دربار تے بھی منت مننی ہے تا اتھے ون کے دعا کرو کہ یا اللہ اگر میرا ایک کام پورا تھی گیا تو میں اتنا حسب توفیق جیڑی تساں بکرا گاؤں یا کوئی بھی شے میں اللہ دے راہ تے خیرات کرے ساں اللہ دے راہ تے صدقہ کرے ساں اور یہ ضروری نہیں کہ دربار تے ون کے تساں صدقہ کرنا ہے تساں کہیں مسجد کو دے چھوڑو کہیں مدرسے کو دے چھوڑو تو او بھی پارا استعمال ہو ویسی اور منت پوری ہو ویسی کسی بھی نیک کام دے اندر خرچ کر چھوڑو تھاری منت پوری ہو ویسی اور اسی طریقے نال عدالت دے اندر تنسیخ دے معاملے دے اندر علماء کرام نے تنسیخ کو منع کیتا ہے کیونکہ اس دے اندر قاضی جڑا جج بیٹھے وہ فسخ نکاح اور خلا دے درمیان کو فرق تو پتہ ہی کوئی نہیں اس دی وجہ دے نال یہ تنسیخ والے معاملے تو علماء کرام نے منع کیتا ہے کہ تنسیخ نہ ہوئے بلکہ برادری سطح ہوتے اس دا کوئی حل کڈا ونے تنسیخ دے معاملے تو علماء کرام نے منع کیتا ہے لیکن بعض لوگ فتوی دیندے ہی بیٹھے لیکن انہاں تو محفوظ رہو جڑے صحیح العقیدہ صحیح علماء ہیں انہاں دے نال اپنا ربط قائم رکھو اور انہاں دے کولوں یہ مسئلے پوچھو اور اسی طریقے نال شادی بیاہ ہوتے جو ناچ گانے دے متعلق پوچھا گئی ہے یہ تا واضح اور علان گال ہے کہ نعمت خدا دیتی ہے لیکن اساں اس نعمت ہوتے خوش شیطان پہ کرینے ہیں اس واسطے خدا دے واسطے اپنی نسلان اگر دیندار بڑھانا نے توات شادیاں دے ہوتے مہندیاں دی رسمہ نہ کرو اللہ دے قرآن دے تلاوت کرو تو انشاءاللہ اولاد تھوڑی حضور دے غلام بھی بن سی تے دیندار بھی ہو سی اللہ تعالیٰ ساری تھوڑی حاضری قبول و منظور فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین